میں کہتا ہوں اس کے لیے نا آپ یہ سین دیکھیے. چلیے اس سین کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں. اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کیسے ایک سپاہی نے، ایک فائٹر نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار لی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خود کو بچانے کے لیے اس کے پاس شیل دھاڑے ایک ڈھال ہے. تو اگر کسی انسان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ تو وہ وار کر سکے گا اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے گا. تو پھر ان دی اینڈ آپ برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے اور اگلا حملہ پھر آپ ہی کے اوپر ہوگا. بالکل اسی طرح ہم ابو لہب کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کا مال، اس کے بیٹے، اس کے کنیکشن، اس کے تعلقات، اس کی پاور، سب کے سب برباد گئے. وہی بھی اس کے کام نہیں آیا. اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب وہ مرا تو اتنی بری موت مرا، اتنی بری موت مرا کہ کوئی اسے چھونے والا نہیں تھا، وہی دفنانے والا نہیں تھا. کئی دنوں تک اس کی لاش سڑک پر سڑتی رہی، لوگ پریشان ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے لڑکوں نے بھی اسے چھونے سے، گھر میں رکھنے سے منع کر دیا. ارے ابو لہب کے بیٹوں، اپنے باپ کی لاش تو ٹھکانے لگاؤ، بدبو سے لوگ الٹی کر رہے ہیں. اب آتے ہیں آیت نمبر 2 پر. ما اغنى عنه ماله وما كسب. نہ ہی اس کا کوئی مال اس کے کام آیا، نہ ہی اس کی کوئی اولاد اس کے کام آئی. اصل میں یہ آیت جواب ہے اس بات کا جو ابو لہب اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا. اگر وہ سچا ہے دے دوں گا مال و دولت اللہ کو اور بچا لوں گا خود کو جہنم سے. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کسب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمائی کے، آرننگ کے. کبھی کبھی لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، آپ دادا نے ان کے کما کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہ کسب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اپنی کمائی کے، جو آپ نے خود کمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بہتر کمائی اس کی اولاد ہے، اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئی. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 3. سيصلى نارا ذات لهب. کہ ابو لہب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جو بھڑک رہی ہوگی، شعلے والی آگ ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی آیت کی طرف جو ہے وامرأته حمالة الحطب. اور اس آیت کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی اپنے سر پر ایندھن اٹھائی ہوگی. ان دن کیا کہ وہ لکڑیاں ڈھو رہی ہوگی جہنم کے اندر. اس کا کام یہ ہوگا کہ جلنا تو ہے ہی ہے، اور ساتھ میں آپ کو جانا ہے، اس کو جانا ہے، اور جا کر یہ لکڑیاں لے کر آئے گی اور اس آگ کے اندر لکڑیاں ڈالے گی. وہ جب ہم آگ میں لکڑیاں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آگ اور تیز ہوتی ہے، تو اپنی آگ یہ خود بخود جلائے گی. لیکن یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جہنم میں جلے گی، وہ جہنم کا تاب زندگی بھر جھیلتی رہے گی. یہی کیوں کہا کہ وہ لکڑیاں لے کر آئے گی؟ دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی تھی. آپ فکر نہ کریں، اب جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جائیں بس. تو وہ اس دنیا میں اپنے ہسبینڈ کی نفرت کو فیول کرتی تھی، اس آگ کو بڑھانے میں اس کا ساتھ دیتی تھی. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آخرت میں اس کا عذاب یہ رکھا ہے کہ جاؤ، جا کے لکڑیاں اٹھا کے لے کے آؤ اپنے سر پہ اور اپنی آگ کو خود بھڑکاؤ. اب یہاں پہ ایک اور ضروری بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. جب بھی آپ نماز میں سورہ کو ریسائٹ کریں تو ایسا نہیں کہ آپ تیز تیز پڑھیں، بلکہ ایک پاورفل لفظ ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اندر اثر ہے، ویٹ ہے، تو آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس پہ زور دینا ہے. روحان آیت نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے في جيدها حبل من مسد. اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی. یعنی فجدھا کا جو لفظ ہے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے خوبصورت گردن کے لیے، اسی گردن جو زیور سے لدی ہوئی ہو. کمال کی بات یہ ہے، مزہ کی بات یہ ہے کہ رسی کا ذکر کیوں ہے اور گردن کا ذکر کیوں ہے، تو اس کے پیچھے کی بات یہ ہے کہ جمیل ایک خوبصورت سا اپنے گلے میں ہار پہنا کرتی تھی. وہ مکہ والوں سے کہتی تھی، اپنے نوکروں سے کہتی تھی، عام لوگوں سے کہتی تھی، میرے گلے کا یہ ہار میں اس کو دوں گی جو محمد کے خلاف کھڑا ہوگا، میرا ساتھ دے گا. اور اسی وجہ سے یہاں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، بل والی رسی ہوگی، تکلیف دینے والی رسی ہوگی. اس کی اس گلے میں جس میں وہ ہر وقت ہار پہنے رہتی تھی، یہ تھی سورہ
थी, ये थी सूरह लहब की अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे जरूरी बात ये कि समझना ये है कि आज हमारी जिंदगी में उसका क्या रिलीवेंस है। जो मैं समझा हूं उस किताब से बताता हूं कि सबसे पहली बात तो ये कहते ये सूरत इसलिए नाजिल की गई है कि वो जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, जिस स्पीड से वो अल्लाह के नबी की तरफ बढ़ रहा था, तो जुल्म करने के लिए इससे कहीं गुना ज्यादा स्पीड से अल्लाह का अजाब अबू लहब की तरफ आ रहा था और आ चुका था, उसे खबर नहीं थी। अब आप आते हैं दूसरे रेलिवेंस की तरफ, जो मैं समझा हूं जो आज हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मियाँ बीवी एक दूसरे का साया होते हैं, दोस्त दोस्त भाई भाई एक दूसरे का साया होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारा दोस्त किसी की चुगला करता है, तुझे पता है ऐसा हो गया, अबे नहीं क्या बात कर रहा है, और बता। अक्सर मियाँ बीवी में भी ऐसा होता है, अपनी जिंदगी को छोड़ के दूसरों की जिंदगी में बड़ा झांकते हैं, अरे फलाने की लड़की भाग गई, तुम्हें पता चला, तो अब ये जो वाइफ है, ये जो हस्बैंड है, उसे क्या चाहिए, इसे गाइड करें, अरे यार ऐसा नहीं करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली भागी है, अपनी माँ का जीवर तक ले गई है उस बात में, और लुकमा लगा देते हैं, उसको और फ्यूल करते हैं। तो याद रखिए कि जब आप बुराई का साथ देते हो ना, तो जो काम बुरा करने वाले का है वही अंजाम उस बुराई को इनिशिएट करने वाले का है, बढ़ावा देने वाले का है, आइडिया देने वाले का है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ आई हो।